الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حصول ثواب کے لیے اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کیجیے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 313، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ فرائض کی پابندی کرتی رہو، کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتی رہو، کیونکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی بندہ ذکر سے زیادہ پسندیدہ شے لے کر حاضر نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم گناہوں سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا تو گناہوں سے ہجرت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر نفس کی لذت کی خاطر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا، اس کی نحوستوں میں گرفتار ہو گئے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی گرفت بہت شدید ہے، اور ہمیں اللہ تعالی کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اور گناہ گاروں کے لیے، فساق کے لیے، فجار کے لیے، کفار کے لیے جو اس نے سزائیں رکھی ہیں، اس کا تصور جما کر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ گناہوں کے سبب بنی اسرائیل میں سے بعض کی صورتیں اللہ تعالی نے مسخ کر کے بندر کر دی۔ یہ گناہوں کی نحوستیں تھیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ بنی اسرائیل اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے کوئی شخص اپنے قمیص سے نکل جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوستیں تھیں کہ جن کے سبب انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان بے شرم بے حیا ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان عبادات کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا انسان ایسا شیطانی چکر میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اور گناہوں کی ناکامی پر غمگین اور رنجیدہ ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی نحوستوں کے سبب خوف خدا اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور پھر یہ بدنصیب بڑے بڑے گناہوں کو بھی چھوٹا تصور کرتا ہے۔ یاد رہے کہ گناہوں کے ارتکاب کے سبب
یہ نافرمان انسان اللہ تعالی کی بارگاہ میں مردوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوستوں کے سبب دل پر سیاہی کا خول چڑھ جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی، ماں باپ کا سمجھانا سمجھ میں نہیں آتا، استادوں کا بتانا، پیر و مرشد کا سمجھانا پلے نہیں پڑتا۔ ان گناہوں کے سبب مدنی چینل کے ناظرین، انسان اللہ تعالی کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان برکتوں سے محروم ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور یہ لعنت اس کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ جو نادان انسان گناہوں میں گرفتار ہوتا ہے، لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، جو پہلے تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست اور بربادی تو دیکھیے کہ انسان نہ ختم ہونے والے غم میں، پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بروز قیامت اس پر اس کے دشمن ہنسیں گے، شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان شیطان کے مکر و فریب میں پھنستا چلا جاتا ہے، جیسے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ان گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان شیطان کی طرف سے جو لمبی امید دلائی جاتی ہے، اس کے جال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، گناہوں کی نحوستوں کے سبب یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے، کیونکہ گناہ کفر کے قاصد ہیں۔ گناہوں کی نحوستوں کے سبب انسان سلامتی والے گھر جنت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو نادان ہنس ہنس کر گناہ کرتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالی کی بے نیازی سے، اور گناہ چھوڑ دینے چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ سنن دار قطنی حدیث نمبر 4350، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ عز و جل نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے نہ گزرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، لہذا ان کی جستجو نہ کرو۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6995، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ عز و جل غیور ہے، مومن بھی غیرت مند ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی غیرت اس بات پر ہے کہ بندہ مومن اس کے حرام کردہ عمل میں پڑے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6993، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ عز و جل سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے پوشیدہ اور ظاہر بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنی تعریف کو پسند کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4244، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پارہ 30 سورہ مطففین ہے،
آیت نمبر ہے 14. ارشاد ہوتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ کنز الایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. تو گناہوں سے جہاں اور بہت ساری نحوستیں ہوتی ہیں، ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ دل پر زنگ چڑھا دیا جاتا ہے، ان کے کرتوتوں کے سبب چڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے. مسند امام احمد حدیث نمبر 17313. سنیے اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے، تو یہ اس کی یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے. پھر میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی. تلاوت بھی سنیے اور ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا، وہ بھی سنیے اور خوف خدا پیدا کیجیے. ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے. اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان فرماتے ہیں معلوم ہوا تمام عذابوں میں سخت تر عذاب دل کی سختی ہے کہ جس کے سبب تعلیم نبی اثر نہ کرے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا گناہ و معاصی کے باوجود راحتیں، دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی. یہ کفر ہے. یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے. تو اے نادان، تو سود و رشوت کا لین دین کر کے دنیاوی راحتوں میں منہمک ہے، مست ہے، اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ڈھیل ہے اور جب اس کی گرفت ہوگی تو تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اللہ تعالی کی نافرمانیاں کر کر کے دنیا کی راحتیں جمع کرتا ہے، دنیا کی نعمتیں جمع کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت چالاک ہوں. سمجھدار تو وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے. سمجھدار تو وہ ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے. سمجھدار تو وہ ہے جو نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے. وہ بیوقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے کہ جو
گناہ کرتا ہے اور بے باک رہتا ہے، نڈر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے نہیں ڈرتا۔ حالانکہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس کی بے نیازی سے، اس کی گرفت سے، اس کی ناراضی سے، کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو بربادی مقدر ہو سکتی ہے۔ کاش ہمارا مالک و مولا، ہمارا پالنہار، ہمارا کردگار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، کاش۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ڈرنا چاہیے اور گناہوں کا ارتکاب ترک کر کے مولا تعالی کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے، سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کاش سچی توبہ نصیب ہو جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے۔ آہ طغیانیاں گناہوں کی میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، مولا نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا
تو بچا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا بہر مرتضی یا رب. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.